بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان ملیشیا، اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مایہ ناز تجزیہ نگار جناب ایم ایس اطہر قریشی صاحب۔ ہم جناب قریشی صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیا سال آ چکا ہے، 2021 کا آج دوسرا دن ہے۔ گزشتہ دن جناب ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایک دورے پر گئے جو انہوں نے پناہ گاہ بنوائے ہیں اسلام آباد میں اور دیگر شہروں میں، اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے باقاعدہ ایک پورا فوٹو سیشن کروایا اور کھانا کھایا۔ لیکن دوسری طرف تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جی عوام کے لیے بڑی خدمت کر رہے ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں، ان کے رہنے کا بندوبست کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ ڈے بائی ڈے بڑھائی جا رہی ہیں۔ ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی ہے، اب بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ کس کے کہنے میں بڑھائی جا رہی ہیں؟ کبھی کہتے ہیں جی ایف اے ٹی ایف والوں کو، فیٹف والوں کو مطمئن کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں آئی ایم ایف والوں کو مطمئن کرنا ہے۔ تو آج ہم جناب قریشی صاحب سے یہ بات کریں گے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ مہنگائی کے طوفان پر ابھی تک کیوں نہیں قابو پا سکی، اور ڈے بائی ڈے چیزیں جو ہیں وہ مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہی ہیں۔ ایک عام آدمی کا گزارا جو ہے تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ جی قریشی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ محترم فاروق ڈوگر صاحب، بہت شکریہ، مہربانی آپ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام لے کہ جس سے اس کی اور اس کے حبیب کی رضا ہمیں حاصل ہو سکے، جی، اور اور ہمیں یہ توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے کہ ہم سچ بولیں بالکل، اور بلا کسی امتیاز کے سچی باتوں کو عوام تک پہنچائیں۔ جی فاروق صاحب، جیسا آپ نے کہا کہ انہوں نے افتتاح کیا، کس چیز کا افتتاح کیا؟ افتتاح نہیں کیا، بیسیکلی وہ کل گئے باقاعدہ صرف فوٹو سیشن کے لیے۔ کس چیز کا تھا؟ پناہ گاہ جو انہوں نے بنائے ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایک عجیب مذاق ہو رہا ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے نا، جو آتا ہے وہ ایک اپنی نئی چیز لے کر آتا ہے، کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ کام کیے، کیا سلسلہ چل رہا ہے۔ پناہ گاہ، یعنی اب پاکستانی قوم کو اب پناہ گزیر بنانا چاہتے ہیں۔ جی، آپ سوچیں ذرا سا، پناہ گاہ مطلب کیا ہے اس کا؟ پناہ گاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی وجہ سے، کسی پریشانی، کسی دکھ، کسی تکلیف کی وجہ سے، یا حالات ملک کے خراب، تو کوئی لوگ اپنی پناہ گاہوں کی تلاش کرتے ہیں، پناہ گاہوں میں جا کر وہاں پر چھپتے ہیں۔ صحیح ہے؟ کسی ڈر اور کسی خوف کی وجہ سے، کسی ڈر، کسی خوف کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے۔ تو اب اس نیازی صاحب کو کیا ڈر اور کیا خوف ہے، کیا پریشانی ہے جو عوام کو جو ہے اس طرف دھکیل رہے ہیں پناہ گاہیں بنا کر؟ دیکھیں، حکومت کا کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف دے، بالکل، اور عوام کی سہولیات ان کے ڈور سٹیپ تک پہنچائے۔ بالکل، تو اس میں تو یہ فیل ہو گئے۔ صحیح ہے؟ اب انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہ کچھ کرنے کو تو چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا یہاں پر۔ ایک بادشاہ سلامت کی جو تھی وہ عادت تھی کہ جب کوئی ان کے کارنامہ کوئی اچھا کر کے آتا تھا، جی جی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جناب علی اس کو کہہ دیا کرتے تھے اپنے وزیر کو کہ جی وہ اس کے جناب علی خوراک بڑھا دو، اس کو جناب فلاں چیز بڑھا دو۔ وہ فلاں چیز کیا ہوتی تھی؟ وہ گھوم پھر کے اناج ہوتا تھا یا خوراک ہوتی تھی۔ بالکل۔ تو ایک دن ایسی بات چیت ہو رہی تھی، وزیر سے بادشاہ سلامت نے پوچھا آپ تم مجھے کیسا باتیں ہو؟ کہ صاحب آپ نسلی نہیں ہیں۔ اچھا، اب بادشاہ سلامت کو کہہ دیا جی آپ نسلی نہیں ہیں، تو بادشاہ سلامت تو پریشان ہو گئے۔ بادشاہ سلامت تاؤ والا ہو کے انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو میں سر کٹوا دوں گا۔ جی بالکل سر۔ تو جناب علی وہ اچھا وزیر ان کا بڑا دانا تھا، وہ جو مختلف لوگوں کے معاملات ہوتے تھے ان کے متعلق وہ بتایا کرتا تھا۔ تو بادشاہ سلامت اندر ہی اندر خوف بھی کھا رہے تھے، کیونکہ اس کی ہر بات جو تقریباً صحیح ثابت ہو جایا کرتی تھی۔ بادشاہ سلامت اپنی والدہ حضور کے پاس گئے کہ والدہ حضور کو ذرا مخاطب کر کے کہ مجھے بتائیے کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں؟ کہ تم بادشاہ سلامت ہو، تو ہمارے بیٹے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، میری اصل کیا ہے؟
جب بہت بادشاہ سلامت نے بہت ضد کی تو انہوں نے کہا جی وہ تم ایک جو ہے نا وہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس کا جو روٹیاں ووٹیاں لگاتے ہیں کیا بولتے ہیں انہیں؟ تندور چی، تندور دایا بھی بولتے ہیں. ہاں دایا، تم اس کی اولاد، دایا تم اس کی اولاد ہو. اب تو بادشاہ سلامت کا ایک رنگ گیا، ایک رنگ آیا، ایک رنگ گیا. پھر بادشاہ سلامت جناب علی واپس دربار میں آیا تو وزیر کو بلایا اس کو. اب وزیر کانپ رہا ہے لیکن وزیر کانفیڈنس تھا. جی بادشاہ سلامت نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے جناب علی جو تم نے یہ نتیجہ حاصل کیا تم نے کس طرح سے اندازہ لگایا؟ وزیر صاحب نے اس کو لمبی ہے اسٹوری پھر میں مختصر کرتا ہوں کہ جی فلاں شخص نے یہ کارنامہ انجام دیا تو آپ نے اس کے جناب علی 10 روٹی بڑھا دی، فلاں شخص نے کارنامہ انجام دیا تو اس کی آپ نے 5 روٹی بڑھا دی. یعنی جب کوئی کام ہوتا تھا نا، کوئی کچھ کر کے آتا تھا تو آپ اس کو امراض میں اس کو جو ہے کھانا اڑا دیتے، روٹی اڑا دیتے. تو اس چیز سے میں نے باقاعدہ اندازہ لگا لیا کہ آپ جو ہے نسلی نہیں ہو، آپ کسی ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، کسی ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہو کہ جو یہ کام کرتی رہی ہے. تو بادشاہ سلامت نے اس وزیر کو کہا کہ آج سے تم جو ہے نا میری جگہ پہ بیٹھو گے. اچھا، بادشاہ سلامت نے کیا کہا؟ آج سے تم میری جگہ بیٹھو گے، تم فیصلہ کرو گے. تو وزیر نے کہا کہ جناب علی بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ وہ میں اگر آپ کی جگہ بیٹھ جاؤں گا تو آپ پھر کیا کرو گے؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں روٹی لگاؤں گا. پرانی آثار کی طرح لوٹے گی. تو اب بات ہماری جو نا یہ لوٹ کے جا رہے ہیں. انہوں نے شروع کیا تھا ہمارے نیازی صاحب نے چندہ اکٹھا کرنے سے. اچھا صحیح ہے. یہ کشکول لے کے مانگتے مانگتے دیکھیں انہوں نے کرکٹ جو کھیلی نا وہ تو ختم ہو گئی کہانی. اس وقت میں کہہ چکا ہوں میں اس میں بھی مطمئن نہیں ہوں ان کی کرکٹ کھیلنے سے. ان کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت ان کو جو ہے ہیرو بنایا گیا کرکٹ کا. جو یہ بار بار کہتے ہیں نا میں ورلڈ کپ لے کر آیا، دنیا کو کہتی ہے وہ لایا نہیں تھا جی، ان کو وہ بھی دلوایا گیا تھا. تو اب یہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خود بھی بھیک مانگی اور اپنے حواریوں سے بھیک منگواتے رہے اور اس بھیک کے پیسے سے انہوں نے اپنے آپ کی اپنی عمارت بنائی. اس بھیک کے پیسے سے اپنی عمارت بنائی. یہ نام جو کمایا نا شوکت خانم میموریل ہاسپٹل، عمران نیازی. کائے کا عمران نیازی بھائی؟ کائے کا؟ عوام، یہ ہاسپٹل عوام کی ملکیت ہے، عوام کے پیسے سے بنا ہے. صحیح ہے. یہ نام کس کا ہوتا ہے؟ عمران خان. تو یہ بھیک مانگتے رہے اور یہ بھیک ہی مانگتے رہے. یہ اب واپس جو ہے نا اب ان کو مل گئی بادشاہت. اچھا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ 100 سال تک امیری کی بولی جاتی، 100 سال تک غریبی کی بولی جاتی. تو جو اصل تھے یہ بھیک منگے. تو اب یہ عوام کو بھی اسی طرف لے کے آ رہے ہیں کہ جناب علی ان کے لیے پناہ گاہ بنا دو، لوگوں کو جناب علی وہاں بیٹھا دو. ان کو جناب علی کام کاج نہیں سکھاؤ. انہیں کتنے کروڑ روپے سے پناہ گاہ بنائی؟ اچھا خاصا. اس کا منتھلی بجٹ بھی ہے. اس کا منتھلی بجٹ کتنا ہے؟ لاکھوں میں. لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں سر جی. پورے اگر آپ دیکھی جائے جہاں یہ بنا رہے وہ اگر 50 کروڑ روپے سے یہ 50 کروڑ روپے سے یہ 50 خاندانوں کو روزگار فراہم کر دیتے وہ زیادہ بہتر تھا. 50 کروڑ سے 50 خاندانوں کو روزگار فراہم نہیں ہوتا، 50 کروڑ سے کم 1000 خاندانوں کو روزگار فراہم ہوتا. جو کام کرنے کا تھا وہ نہیں کرتے تھے. قوم کو لگا رہا ہو جناب علی آ جاؤ مفتا کھاؤ. او بھائی آپ خدا کے واسطے آپ جان چھوڑو یار پاکستانیوں کی اور کوئی ایسے کام کرو. میں آپ کی بات کر رہا ہوں. بار بار جناب عمران خان صاحب کی آپ دیکھ لیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھیک مانگتے تھے. بھیک کس کے لیے مانگتے تھے؟ اپنے لیے مانگتے تھے. اپنے انہوں نے اپنا کیا بنایا؟ کیا نہیں بنایا؟ یہ وزارت اس میں ایسی مل گئی ان کو بھیک مانگ مانگ کے. تم ہے ارے اگر یہ کام نہیں کرتے بھیک مانگ کے اپنا نام بنایا. سارا نام انہوں نے بھیک مانگ کر اپنا نام بنایا جناب. انہوں نے تحریک انصاف کی کھڑی ہوئی انہوں نے ہاسپٹل کس اپنے لوگوں کے لیے بنایا. چھوڑ دیجیے اس بات کے بعد جائیے، اب کہانی دوسری طرف لے جائے گی. بھیک مانگ مانگ کر قوم سے پیسہ چندہ اکٹھا کر کر کے اپنا نام بنایا. اپنے آپ کو انہوں نے عوام کے سامنے بڑا اچھا بنا کر پیش کیا اور کچھ نہیں کیا. لیکن اپنا تو کچھ نہیں بنایا نا. اپنا نام بنایا یار. اس نام کے تھے تو وزارت اس میں ملی ہے. تو پھر عبدالستار ایدھی صاحب ہیں، وہ بھی تو چندہ مانگتے تھے جیسے بھی کرتے تھے، تو ان کا بھی نام بن گیا. تو اس کا مطلب وہ بھی بھیک منگے ہوئے. انہوں نے کیا لیا عوام سے آپ بتائیے؟ تو انہوں نے کیا لیا؟ انہوں نے عوام کا خون چوس لیا. آپ خود ہی خود کہہ رہے ہو کہ مہنگائی سے مہنگائی پہ مہنگائی کر دیا. انہوں نے وزارت کیوں لی؟ اگر یہ اتنے بڑے سے بنتے جناب علی کیا نام ہے اس کا جو دنیا میں بڑے اچھے اچھے نام گزرے بنتے عبدالستار ایدھی کی طرح، بنتے اس کی ایک طرح جناب علی وہ ہے جو نیلسن منڈیلا وہ بنتے نا. کیوں انہوں نے وزارت لی؟ نہیں وہ اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا نہیں کہتے. وہ انہوں نے وزارت کیوں لی؟ انہوں نے
اگر عوام کی خدمت کرنے کا شوق تھا تو باہر بیٹھ کے عوام کی خدمت کرتے نا. کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی وہ پاور میں کہتے ہیں میں خدمت کروں گا. کیا خدمت کی پاور میں؟ یہ خدمت کر رہے ہیں کہ جو کل تک عوام جو ہے وہ بھوک سے مر رہے تھے ان کو اور مار دیا. قبر کھود کی صرف دفنانی کسر رہی ہے. یہی تو ایک المیہ ہے کہ جو بھی لیڈر ہے جب وہ پاور میں آتا ہے تو وہ اپنی ساری پچھلی باتیں بھول جھوٹے ہیں. یہ لیڈر نہیں ہے, یہ جھوٹے ہیں, مکار ہیں, فریبی ہیں, دغاباز ہیں, بے ایمان ہیں, دھوکے باز ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ فٹ آتی ہیں. جب یہ حکومت میں نہیں ہوتے تو ان جیسا ایماندار, ان جیسا ملک سے مخلص تو کوئی لیڈر نظر نہیں آتا. لیکن جیسے ہی حکومت میں آتے ہیں ان کے پاس پاور آ جاتی ہے, بجائے کچھ کرنے کے اور عاجزی انکساری آنے کے جو چاہیے تھی پاور آنے کے بعد. آپ جو مدینے کی ریاست کی تصور کی بات کرتے ہیں, آپ نے تو لوگوں کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی, بدماشیاں شروع کر دی. پہلا جو انہوں نے غلط کام کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے جو ملک کے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں, تاجر ہیں, خاص طور پہ جو کراچی سے کچھ لوگ تھے, سر ان لوگوں کے اربوں روپے ٹیکس کے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف بنتے تھے وہ ایک ایمنسٹی اسکیم ایک کوئی لانچ کی ہے جو ان کو ایک بندہ مسلط کیا گیا تھا ان کے اوپر, سی بی او جو ایف بی آر میں اور وہ نیشنل بینک میں, بندے سارے انہوں نے کدھر کر دیے اور ان لوگوں کے جو اربوں خربوں بنتے تھے ویو آف کر دیے نا. کیوں این آر او دے دیے نا. کیوں کی؟ تو یہ آئے این آر او لے کر تو این آر او دیں گے ہر ایک کو نا. نہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں میں لوٹا ہوا پیسہ لاؤں گا, میں یہ کروں گا, وہ پیسہ کہاں ہے؟ لوٹا ہوا پیسہ لٹیروں سے لایا جاتا ہے. لوٹا ہوا پیسہ لٹیروں کو آپ چھٹی دیتے ہیں کہ جاؤ باہر جاؤ. ہاں دیکھیں نواز شریف کو بھی باہر نکال دے انہوں نے. اگر یہ چاہتے جا سکتے تھے نواز شریف, سوال نہیں پیدا ہوتا. ملک کا پرائم منسٹر ہے, کیسے جا سکتا؟ پاور فل بندہ ہے. نہیں وہ تو کیسے جا سکتا ہے بھائی؟ پاور اس کی صرف دکھانے کی, اس کا مطلب پاور دکھانے کی ہے نہیں. اور یہ جو کام کر رہے ہیں نا بس یہی کام کر سکتے ہیں. یعنی کہ جو ان کے اب آپ یہ بتائیے کہ جو انہوں نے 2019 میں کہا تھا کہ 2020 میں نوکریاں ملیں گی, ہماری ہم نے اسٹیبل کر لیا اپنے آپ کو. یہ بات پہلے بھی دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے کہ ہم نے اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیا. کہاں کر لیے؟ اب 2020 کے اینڈ میں آئے کہتے ہیں جی ہم ابھی تیار نہیں تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ آئندہ سال جو ترقی کا سال ہوگا, تو یہ ہر سال آئندہ سال ترقی کا سال ہوتا رہے گا. اور ترقی جس طرح ہو رہی ہے وہ آپ کو پتا ہے, ترقی ہو رہی ہے. ترقی ہو رہی ہے. کرپشن کی ترقی ہو رہی ہے. کرپشن میں بھی ترقی ہو رہی ہے, سائنٹیفک طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اس نے شاہزیب خانزادہ نے ان کی ساری پولیں کھول کے رکھ دی ہیں. اس طرح کی جائے نہیں رہے ہیں. ایل این جی, شوگر اور اس کے معاملات کے بعد جو حکومت نے اقدامات اٹھائے اس کی وجہ سے اربوں روپے کا پاکستانی گورنمنٹ کو نقصان پہنچائے اور وہ ٹیکا عوام پہ لگائے. اب یہ عوام دوست ہیں. آپ یہ کہتے ہیں انہوں نے جو بھیک مانگی تھی عوام کے لیے مانگی تھی, تو یہ کیسی بھیک عوام کے لیے مانگی تھی کہ عوام کے ساتھ تو دشمنی کی انہوں نے سارے ریکارڈ توڑ دیے. نہیں بس وہی تو میں خود بڑا حیران ہوں کیونکہ میں خود خان صاحب کو بڑا اچھا سمجھتا تھا کہ آپ خان صاحب مت کہا کریں, خانوں کی تسلیل ہوتی ہے. آپ بار بار خان کہتے ہیں, خانوں کی تسلیل ہوتی ہے. نام تو عمران خان نیازی ہے نا. نہیں ہے نا, آپ مجھے ثابت کر دیں. میں آپ کو شناختی کارڈ لا کے دکھاؤں میرے عمران نیازی کا. دیکھیں یہ سرائکی بیلٹ ہے نا, یہاں پر بھی پٹھان بولتے ہیں. میں آپ کو شناختی نہیں, جو شناختی کارڈ میں لکھا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. میں لا کے دکھاؤں پھر میں اب لے کر آؤں گا. میں لے کر آؤں گا, میں عوام کے سامنے وعدہ کروں گا, آپ کو لکھاؤں گا یا دکھائیے گا اس کا نام کیا ہے. اچھا جی ہاں, ہو سکتا ہے وہ کسی نے ایڈٹ کیا ہو. آج کل چلیے وہ آپ تحقیق آپ کرائیے گا اس کو, تو مجھے سزا دیجیے گا اگر ایڈٹ ہوا ہو تو. الیکشن کمیشن کا گزٹ موجود ہے, اس کے اندر تو نام لکھا ہوا ہے نا, نکلوا کے دیکھ لیجیے کاپی. نہیں تو خیر ان کے پارلیمنٹ ہاؤس کی ان کی ڈائریکٹری میں نام لکھا ہوا ہے ان کا. کیا لکھا ہوا؟ عمران خان نیازی. ڈائریکٹری میں تو لکھ سکتے ہیں, اس میں جو انہوں نے آپ نے داخل کیا نوٹیفیکیشن جو اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہے. سر نام سے کیا, نام سے بہت کچھ ہوتا ہے جناب, نام تو اشارہ کام ہے. پھر ہٹا دیجیے, خان پہ نام سے کچھ نہیں ہوتا, کیوں بولتے ہیں آپ؟ عمران بول دیجیے. عمران بولنا نہیں, عمرانوں کی توہین ہے یار, باہر چھوڑیے. اب بات ساری یہ ہے کہ اس شخص نے سارے عمران نام والے لوگوں کے اوپر قلم کا ٹیکا لگا دیا ہے. اور اب ہماری حکومت جو ہے, دیکھیں ہماری حکومت ہچکولے لے رہی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو, پی ڈی ایم کے اپنے ذاتی مفادات, پی ڈی ایم تو وہ تو ختم ہو چکی ہے. نہیں ختم کرنا ہمارا آتی سوال آپ کا ہوتا ہے, چھوڑ دیجیے آپ. پی ڈی ایم کے اپنے ذاتی مفادات, پی ڈی ایم کے اپنے ذاتی مفادات, ہر جماعت کے اپنے معاملات, اور حکومت اس میں بینیفٹ اٹھا رہی ہے. اور ہمارا سارا زور جو رہا ہے پچھلے 2 سال کے اندر اس حکومت کا کہ کسی طرح سے عسکری اداروں کو عوام کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے, عوام کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے, اور
اور سن لیجیے 16 کا، اور تمام سیاسی جماعتیں جو آئی تھیں ان کا دورانیوں کو اس حکومت کے حواریوں نے اس طرح سے تروڑ مروڑ کے غلط طریقے سے پیش کیا. اگر کسی نے غلطی سے کوئی ایک بات کہہ دی تھی ایک دفعہ عسکری اداروں کے خلاف، تو انہوں نے اس بات کو 365 مرتبہ دہرایا صرف ایک مہینے کے اندر، تاکہ یہ بات عوام کے ذہنوں میں رچ بچ جائے. تو یہ بتائیے کہ یہ عسکری اداروں کے ساتھ یا ملک کے ساتھ دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ دشمنی. تو پھر اب یہ جب دشمنی کر رہے ہیں تو عسکری ادارے ہمارے کیوں سو رہے ہیں؟ ہماری جو لا اینڈ آرڈر ایجنسیاں ہیں وہ کیوں خاموش ہیں؟ دیکھیں اگر میں چوری کرتا ہوں آپ مجھے پکڑتے ہیں، یہ جو بڑا چور ہے اس کو تو بھی پکڑے نا بھائی. لیکن وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی کارکردگی کے بیس پہ دوبارہ ہم تو الیکشن جیت جائیں گے. پہلے کیا کارکردگی کی بیس پہ دوبارہ جیت جائیں گے، یعنی پہلے کارکردگی کی بیس پہ آئیں گے. وہ تو کہتے ہیں کارکردگی بیس پہ. کیا کارکردگی تھی پہلے کی؟ کہتے ہیں کیا خدمت کی تھی؟ ہم نے مثالی حکومت قائم کی ہے. کیا مثالی حکومت؟ کے پی کے میں. کے پی میں کیا مثالی حکومت تھی کہ وہ ایک بی آر ڈی جو ہے وہ اب تک کمپلیٹ نہیں ہو چکا ہے. نہیں بی آر ٹی تو اس کے بعد کا منصوبہ ہے. کب کا؟ کے پی کے کی حکومت کے بعد کا ہے. نہیں وہ جب کے پی کے کی حکومت بنی، صحیح ہے، 5 سال بی آر ڈی وہاں چلتا رہا، پھر یہ اب دوبارہ حکومت ملی 7 سال یہ جا کے اب جیسا کمپلیٹ ہوا وہ آپ کو پتا ہے، جس طرح چل رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے. ابھی تک پورا فل فلیج چلا ہی نہیں. یہ عوام کو دھوکے دے رہے ہیں، عوام کے ساتھ مکر کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں. پرانے پروجیکٹس کے اوپر جناب علی اپنی تختیاں لے کے لگا کر عوام کو دھوکہ دے رہے ہو. یار کیا کر رہے ہو؟ اور ڈیلی خاص طور پنجاب میں تو ایک تبادلوں کی نا ہر مہینے نا ایک لہر آ جاتی ہے. اب آپ دیکھیے ابھی جو وہ ٹرانسفر ہوا ہے، کیا نام ہے اس کو، عمر شیخ. جی جی عمر شیخ جو کیا نام ہے ان کو ہٹایا گیا ہے پنجاب سے، سی سی پی او لاہور. جی ان کی کہانی کیا کھل کے سامنے آئی ہے؟ یہ تو مافیا ہے. ان کے بیروے کے پلاٹ کو سیکور نہیں کر سکا، عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا، سی سی پی او کو ہٹا دیا. یہ تو بدماشی کرنے میں چلے گئے عوام کے ساتھ. یہ مافیا ہے، یہ مافیا عمران مافیا ہے بہت بڑا. یہ عوام کو کہاں لے جا کے دھکیل کے پھینکے گا کہہ نہیں سکتے. اب انہوں نے وہ چائنا کے ساتھ بارڈر کا جو قرار کیا تھا اس میں ہم بات نہیں کر سکے رہے گی کہ جی وہ شروع کیا. اب آپ بتائیے 10 لاکھ کی، جی 10 لاکھ 10 لاکھ بھی کوئی معمولی چیز ہے. 10 لاکھ مت کہ 1 ملین جی ٹیکس کے علاوہ ٹیکس بھی لگے گا اس کے بعد. اور پھر تمہیں ایک مزیدار کی بات یہ ہے کہ اس کی جو بیٹری ہے وہ 4 مہینے بعد چینج کرنی ہے، اور بیٹری وہ بھی لاکھوں میں ہے. بیٹری بھی لاکھوں میں. تو یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں. آئیے میں دعوت دیتا ہوں نواز اپنے حکومت کو، آپ کی آئے ملیشیا سے آ کے ڈیل کریں. ملیشیا میں بیٹری والی گاڑیاں پچھلے 20 سال سے چل رہی ہیں جی ہیں اور انتہائی سستی ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ دوسروں سے لے لیجیے. یار آپ ایسا کام نہ کریں، اپنے ملک پہ بنائیں. کیوں چائنا سے بنوا رہے ہیں؟ آپ کے ملک کے باصلاحیت لوگ. میں آپ کو بتا رہا ہوں جناب فاروق صاحب، نوٹ کریں میری اس بات کو. جب میں پڑھ رہا تھا اس زمانے کی باتیں، این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی کے نوجوانوں نے کراچی کے اندر، جو پاکستان کی ایک ہی این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی دنیا بھر کے اندر جو صنعت مانی جاتی ہے، اس کے نوجوانوں نے سولر سسٹم کے تحت گاڑی چلائی ہے. جو لوگ کراچی سے واقف ہیں وہ نوٹ کر لیں. کراچی این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی، اور اس زمانے میں کلائی جاتی تھی حسن اسکوائر، جو کہ اب وہ بن گیا انڈر پاس وغیرہ، وہاں پر پل وغیرہ بن گئے. وہ چرنگی کہلاتی تھی پہلے، صحیح ہے. جہاں پر جو ہے ہمارا کے ایم سی کا آفس ہے، سیوک سینٹر ہے، وہاں سے لے کے وہاں تک 6 ساڑھے 6 7 کلومیٹر کا روٹ بنتا ہے. ڈیمونسٹریشن کر کے انہوں نے دکھایا. یہ باتیں 90s کی شروع کی. سولر گاڑی ہمارے کراچی کی یونیورسٹی کے نوجوانوں نے پروجیکٹ بنا کے اس پر تھیسس جمع کر کے اس پر ڈگری لے کے انہوں نے امتحان پاس کیا ہے. آج آپ 25 سال گزرنے کے بعد لے کے آ رہے ہو چائنا کی اس سے ملاپ سے. کتنا کھایا ہوا اس کے اندر آپ کو پتا ہوگا. آپ بیٹری کی گاڑی ہمارے نوجوان اس سے بہت پہلے بنا چکے ہیں. آپ کے تو ایک سرحد کا ہے وہ نوجوان، اس نے تو ہیلی کاپٹر بنا کے اڑا دیا جناب. یہ کہاں سپورٹ آپ اس کو کیوں نہیں پروموٹ کر رہے ہیں؟ تو کمیشن کون دے گا اس کو؟ تو آپ اپنے پروڈکٹ کو، اپنے نوجوانوں کو، اگر آپ چلے پچھلی حکومتوں کو تو گولی مارے، صحیح ہے، وہ تو صحیح سب کھاؤ. آپ تو جو وعدہ کر کے آئے تھے قوم سے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اوپر لے کے جائیں گے، ان کی تربیت کریں گے، تو یہ لوگوں نے یہ کارنامے کرے نا. یہ پیپر جمع ہے یونیورسٹیز کے ریکارڈ کے اندر، لکھنوائیے، اس پہ کام کیجئے جناب. اور سر وہ 5 لاکھ کے اندر ہارڈلی پاکستان کی کرنسی کتنی بھی گئی، 5 سے
5 लाख کے اندر آپ کو بہترین 4 ویل گاڑی تیار ہو کے پاکستان میں مل سکتی ہے اگر آپ صحیح کام کریں اور پاکستان ہی کی تمام چیزیں اس کے اندر یوز ہوں گی. ٹھیک، لیکن یہ دیکھیں نا، یہ ساری جو پچھلی حکومتیں بھی یہ بھی جس کو ملا، یہ چند کمپنیز ہیں جو پاکستان میں راج کر رہی ہیں اور انہیں کی منوپلی ہے، وہ کسی کو آنے نہیں دیتے. نہ گورنمنٹ نے کبھی جیسے امپورٹ اگر یہ کھول دیں یہ جو سستی گاڑی ہیں تو یہ جو کمپنیز پاکستان میں گاڑیاں بنا رہی ہیں جن میں مشہور کمپنیز میں ہونڈا ہے، ٹویوٹا ہے، سوزوکی ہے. اب یہ دیکھیں وہ پاکستان میں جو گاڑی بنتی ہے ٹویوٹا کی اس میں، اور جہاں ملیشیا میں آپ الٹس جو ان کی جو 1.8 لیٹر والی گاڑی ہے، سر زمین آسمان کا فرق ہے. وہ چیز یہ جہاں ملیشیا میں نے جو الٹس دیکھی ہے پاکستان میں بالکل اس کے برعکس. اچھا ایک صاحب فاروق صاحب ایک اور بات میں آپ سے کہتا ہوں آج میں، دیکھیں آج آپ نے یہ مینوفیکچرنگ کی بات کی تو میں دیکھیں پاکستان کے اندر جو لوگ بس رہے ہیں وہ ساتھ پاکستانی ہیں یا کہیں باہر سے خلائی مخلوق اتری ہے؟ پاکستانی ہے. دنیا کا بہترین میزائل سسٹم پاکستان نے کس کی اس سے بنایا، جدوجہد سے، کس کے ملاپ سے بنایا بتائیے آپ؟ یہ پاکستانی پیورلی. آپ کی باصلاحیت اداروں نے آپ کو بہترین میزائل سسٹم بنا کے دیا، بہترین ڈرون بنا کے دیے، بہترین جناب علی ہمارے جو ہے ہتھیار جو ہماری عسکری قیادت کے پاس ہے اس پہ بہت سارا ساز و سامان پاکستان بنا رہا ہے اور پاکستان کے وہ ادارے دنیا کے اندر ایکسپورٹ کرنے کے کانٹیکٹ کر چکے ہیں، سنیے سائن کر رہے ہیں، وہاں جا کے آپ نے دنیا کے اندر نمائش کر رہے ہیں. ہاں اتنی بہترین چیزیں بنا سکتے ہیں، ایک کار نہیں بنا سکتے آپ. یہ گیم ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. سر میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کی ریاستوں کے ساتھ، پاکستان کی سول اداروں کے ساتھ یہ گیم ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں پاکستان کا جو ڈرون ہے جی وہ امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے، براک. تو وہی تو میں آپ کو میزائل فائر کر سکتا ہے. وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پاکستان سیلف مینوفیکچر 100% سیلف مینوفیکچر 100% رائٹ کے ساتھ. تو یہ سب کچھ بنا سکتے ہیں، ہم کار نہیں بنا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم موٹر سائیکل نہیں بنا سکتے. ہم جناب کیا یہ مذاق نہیں کر رہے پاکستان؟ نہیں یہ بنانا نہیں چاہتے نا، وہ اتنا مذاق کر رہے ہیں پاکستان، ہتھیار تو کھلواڑ کر رہے ہیں. ہتھیار تو جو ہتھیار والے ہیں ان کا تو پیچھے سے آپ کو پتا ہے، پھر ان کو تو یہ روک نہیں سکتے نا. وہی تو بتانا چاہوں، وہ تو بنائیں گے، یہ تو بیچیں گے بھی. تو جب وہ ہتھیار والوں کی حکومت تھی انہوں نے کیوں نہیں کاریں بنائی؟ لانچ کرتے تھے عسکری کار کے نام سے یار، کم سے کم عوام کو سہولت تو پہنچتی، کیوں نہیں لانچ کی؟ وہ عوام کے ساتھ وفادار نہیں ہیں. دیکھیں میں کن کو کہہ رہا ہوں وفادار نہیں ہے؟ جو ان کے اندر کالی پیڑ ہیں، جو ان کے لیڈران ہیں. عسکری ادارے کے ہمارے جوان پاکستان کے اوپر جان چھڑکتے ہیں یار، شہادت کے جذبے سے سرشاروں کے میدان میں جاتے ہیں اور تمغہ شہادت لے کر آتے ہیں، تمغہ حسن کارکردگی لے کر آتے ہیں، لیکن ان کے اوپر جو مسلط ہے نا وہ بے شرم و بے ہیں، پیسہ بنانے میں لگے ہوئے، پیسہ بنانے میں لگے ہوئے. بالکل ایسے ہی ہے. باہر جائیدادیں بنا لی ہیں جی جناب، اس کے بعد ہر تیسرے بچوں کو وہاں سیٹل کرا دیا، بچے باہر چلے جاتے ہیں، بچے باہر بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے یار. یہ آپ کیا دو گے ملک کو یار؟ نہیں، ان سے تو کوئی امید ہے ہی نہیں. جی امید ہے ناظرین آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب ایم ایس اظہر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.